السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق۔ اور اس وقت کو یاد کیجیے جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت الحرام کی جگہ تجویز کی تھی، اور اس وقت کو یاد کیجیے جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت الحرام کی جگہ تجویز کی تھی اور انہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنانا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھنا۔ نیز یہ کہ لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور دبلے پتلے بدن کے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الحج سورہ نمبر 22 اور اسی سورت سے آیت نمبر 26 اور 27 یعنی 26 اور 27 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ ترجمہ سے آپ نے یہ بات سمجھ لیا ہوگا، اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہاں پر بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور آپ نے ترجمہ سے یہ بھی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ لوگوں میں عام اعلان کر دیجیے حج کا۔ سامعین کرام، اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سب سے پہلا گھر مسجد کے طور پر جو بنا وہ کعبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین مبارکہ میں بھی اس بات کو واضح کیا ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلا گھر جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہے۔ ہم آپ کو یہ بتلا دیں کہ کعبۃ اللہ کی بنیاد اور تعمیر سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام نے کیا تھا۔ سب سے پہلے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی جو تعمیر ہوئی تھی وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے ہاتھوں، لیکن پھر بعد میں جیسے جیسے زمانہ گزرا، زمانے کے حوادثات کے ساتھ ساتھ وہ جو گھر ہے اللہ کا وہ بالکل زمیں بوس ہو گیا، اس کے نام و نشان بھی ختم ہو گئے۔ وہاں پر بہت سارے مٹی وغیرہ آ کر کے جم گئے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کعبۃ اللہ کہاں پر ہے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، رسول بنایا، نبی بنایا، تو انہوں نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل کو مکہ جو بالکل بے آب و گیاہ وادی تھی وہاں پر بسایا۔ یہ سب اللہ کی مشیت، کیونکہ جو کعبہ کی جگہ وہ مکہ کے اندر ہی ہے۔ ہم آپ کو بتلا دیں کہ اس پورے دنیا میں پورے روئے زمین پر جو مڈل ہے، دنیا کا جو زمین کا جو مڈل ہے وہ مکہ ہے۔ اسی لیے سارے کے سارے لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے نمازوں میں ہر طرف سے آپ مکہ کی طرف رخ کریں۔ حالانکہ کعبۃ اللہ کی تعمیر سے کعبۃ اللہ سے پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، لیکن بیت المقدس جو ہے وہ دنیا کا مڈل نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں چاہت تھی کہ بیت المقدس سے یہ قبلہ تحویل ہو کر کے کعبۃ اللہ میں آ جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بالکل مڈل ہے، بالکل بیچوں بیچ میں ہے، دنیا کے بالکل بیچوں بیچ میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ کو مکہ کے اندر بسایا، اور پھر وہاں پر وہ لوگ بسے، ان کے ساتھ بہت سارے لوگ بسے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی رہنمائی کی اس جگہ پہ جہاں پہ کعبۃ اللہ کی تعمیر پہلے ہو چکی تھی۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ بہت تیز و تند آندھی چلی، اتنی تیز آندھی چلی کہ وہاں پر کے جتنے بھی مٹی، بالو، ریت وغیرہ تھے سب کے سب وہاں سے اڑ کر کے دوسری جگہ چلے گئے، اور وہ کعبہ کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بالکل واضح طور پر نظر آنے لگا، بالکل واضح طور پر نظر آنے لگا کہ کعبۃ اللہ یہیں پر بنا تھا۔ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھی کی ان کو،
محترم سامعین اکرام، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ کو، بیت الحرام کی جگہ کو تجویز کی۔ کیسے تجویز کیا؟ فاؤنڈیشن تو پہلے سے تھا لیکن وہ زمین بوس ہو چکا تھا، اللہ نے زور کی ہوا چلائی، تیز و تند ہوا چلائی، جس سے وہاں کے سارے ریت مٹی بالو سب وہاں سے اڑ کر کے ہٹے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام کیا وحی کی کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کو کعبۃ اللہ کی، بیت الحرام کی تعمیر کرنی ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللہ تشرک بی شیئا۔ آپ کو جب اللہ کا گھر بنانا ہے تو وہاں پر کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، بلکہ واحد اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ یہ ساری باتیں مشرکین مکہ کو کہی جا رہی ہیں، اور یہ ساری باتیں اگرچہ مشرکین مکہ کو کہی جا رہی ہیں، لیکن اس سے یہ ہرگز نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ساری باتیں صرف مشرکین مکہ کے لیے ہے، بلکہ آنے والے ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، تمام انبیاء علیہ السلام کو سید الرسل، افضل الانبیاء، افضل البشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو بھی یہ حکم دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ لیکن مشرکین مکہ نے کیا کیا؟ 360 بتوں کی آلائش اور نجاست کو کعبۃ اللہ کے اندر جا کر کے آویزا کر، 360 بت تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا تو 360 بتوں کو کعبۃ اللہ کے اندر نصب کیا گیا تھا اور ان کی پوجا کی جاتی تھی، ان کے سامنے لوگ جھکتے تھے۔ بالآخر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو اس 360 بتوں سے کعبۃ اللہ کو پاک کیا، اس کی نجاست سے کعبۃ اللہ کو پاک کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم کے لیے بیت الحرام کی جگہ کو تجویز کی تھی اور انہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنانا۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھنا۔ طواف کرنے والے کعبۃ اللہ میں بیت اللہ کی کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، طواف کرنے والوں کے لیے دوسرے مسجدوں کے تو طواف کی بات نہیں ہے، کعبۃ اللہ کی بات ہے۔ اس کے علاوہ قیام کرنے والے اور رکوع اور سجود کرنے والے یہ تمام مسجدوں کے اندر ہیں۔ اس آیت کریمہ سے اہل علم نے یہ استنباط کیا ہے، استدلال کیا ہے، مسئلہ بتلایا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی مسجدیں ہیں اس کو ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے پاک صاف رکھنا ضروری ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی، یاد رکھیے گا، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تطہر وتطیب وتنظف، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں کے اندر، آبادیوں کے اندر مسجدوں کو بنانے کا حکم دیا اور اس بات کا حکم دیا کہ مسجد کو پاک صاف رکھا جائے، صاف ستھرا رکھا جائے، پاکیزہ اور معطر رکھا جائے۔ تو یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ مسجد کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو، یہ ظاہری پاکی اور صفائی بھی ہے جو انتہائی افضل عمل ہے، اور باطنی پاکی صفائی بھی ہونا چاہیے۔ باطنی پاکی صفائی کا مطلب صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ پیروں ولیوں کے نام پر ان کے کرامات کو مسجدوں کے اندر بیان کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ مسجدوں کے اندر اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کا حکم چلانا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری مسجد کی غلاظتیں ہیں جو مسجدوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کی تشریح میں مفسرین نے اس بات کو بالکل وضاحت سے بیان کیا ہے کہ جہاں عبادتوں میں صرف اللہ کی عبادت ہونی ہے، اگر یہاں پر ذکر و اذکار ہونا ہے تو صرف اللہ کا ذکر ہونا ہے۔ اللہ کے ولیوں پیروں کا نام لے کر کے ان کے کرامات کو بیان کرنا یہ مسجد کی پاکی صفائی اور ستھرائی نہیں ہے۔ اور جو مسجد اللہ کا گھر ہے اس میں صرف اللہ کا حکم چلنا چاہیے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا حکم کسی بھی مسجد میں چلنا یہ مسجد کو آلائش اور گندا کرنا ہے۔
مسجد کو نجس اور ناپاک کرنا ہے. لہذا ان باتوں کو ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر رکھنا اور اپنے دل کے اندر رکھنا اور اپنے کیریکٹر اور کردار کے اندر رکھنا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. ابھی دیکھیے کبھی اس طرح کی کوئی بات آتی ہے کسی مسجد کے تعلق سے کہ وہاں پر ایسے ایسے کر دیا گیا، سب لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ یار یہ اللہ کا گھر ہے، لوگ دیکھیے اپنا چلا رہا ہے، تکلیف ہوتی ہے نا. اسی کو نجاست کہتے ہیں، اسی کو نجاست کہا جاتا ہے. کیونکہ جو قیام کرنے والے ہوتے ہیں، جو رکوع سجود کرنے والے ہوتے ہیں، جو طواف کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں. اب یہاں پر لوگوں کی حکمرانی اگر شروع ہو جائے تو جو طواف کرنے والے ہیں، جو قیام کرنے والے ہیں، جو رکوع اور سجود کرنے والے ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہوگی. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہہ دیا ہے کہ میرے گھر کو وطہر بیتیا، میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے ہمیشہ ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے پاک صاف رکھا جائے. محترم سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اے ابراہیم، اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم کو کہا اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. یاتوک، لوگ تمہارے پاس آئیں گے، رجالن، پیدل چلتے ہوئے، وعلی کل ضامر، اور دبلے پتلے چھڑیرے بدن کے اونٹوں پر سوار ہو کر کے، من کل فج عمیق، دنیا کے اطراف سے ایک دم لوگ تمہارے پاس آئیں گے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کر دی، جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کر دی تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ لوگوں میں اعلان کیجئے کہ سارے کے سارے لوگ، پوری دنیا کے لوگ اس کعبۃ اللہ کا حج کرنے کے لیے آئیں، یہ ان کے اوپر فرض ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تو معمولی ادنا سا آدمی ہوں، میری بات پوری دنیا میں کہاں تک پہنچ پائے گی؟ ابھی تو لاؤڈ اسپیکر ہے نا، سوشل میڈیا ہے، فوراً جو ہے سوشل میڈیا پر ڈالا تو پوری دنیا میں وائرل. اس زمانے میں تو ایسا کچھ تھا نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں اعلان کروں گا تو میری بات کہاں تک پہنچے گی؟ کہا کہ آپ اپنے مقام پر کھڑے ہو کر کے اعلان کیجئے، آپ کی بات کو لوگوں تک پہنچانا یہ میرا کام ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے مقام پر کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے پکارا کہ لوگوں، اس گھر کا حج کرنا تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو اتنا بلند کیا کہ آج بھی بلند ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ حجر، مدر، شجر، ہر چیز نے سنا ابراہیم کی بات کو، حتیٰ کہ جتنے بھی لوگ اس وقت روئے زمین پر تھے سبوں نے سنا، حتیٰ کہ ماں کے پیٹوں کے اندر جو بچے تھے انہوں نے بھی سنا، حتیٰ کہ عالم ارواح میں جن جن لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو مقدر کر دیا ہے اسی زمانے سے، ازل سے، ان تمام لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کو سنا. اللہ نے فرمایا وَأَذِّن، اس وقت کو یاد کیجئے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ہم نے ابراہیم کو کہا کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کیجئے. یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، تو وہ لوگ تمہارے پاس پیدل چلتے ہوئے، دور دراز مقام سے پیدل چلتے ہوئے، اور چھڑیرے بدن کے اونٹوں پر سوار ہو کر کے آئیں گے. ضامر کا مطلب ہوتا ہے دبلے پتلے بدن والا جانور. ضامر کا مطلب ہوتا ہے دبلے پتلے بدن والا جانور. کون سے دبلے پتلے بدن والا جانور؟ وہ جانور نہیں جو کھاتا پیتا نہیں اور دبلا پتلا نہیں، بلکہ وہ جانور جس نے زبردست پریکٹس کیا ہوتا ہے، جو فل ایکسرسائز اور ٹرینڈ کر کے جس جانور کو بالکل کسا ہوا اس کا بدن ہوتا ہے، بالکل موٹا نہیں ہوتا ہے، جو چلنے میں اتنا تیز ہوتا ہے کہ اگر اس کو کسی مقابلے کے اندر کھڑا کر دیا جائے تو وہ آگے نکل جائے گا، ایسے اونٹ کو کہتے ہیں ضامر. حالانکہ ضامر کہتے ہیں تمام جانور کو، لیکن چونکہ عرب میں اونٹ ہی چلتا ہے. ابھی جو جانور بغیر کھائے پیے ہوئے دبلا پتلا لاغر ہوتا ہے اس کو عجف کہتے ہیں، اور وہ جانور جو کھاتا پیتا بھی ہے، پریکٹس بھی کرتا ہے، زبردست قسم سے ورزش کرتا ہے اور بہترین اس کا ٹریننگ ہوتی ہے، ایسے جانور جو تیز چلنے والے ہوتے ہیں اس کو ضامر کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اعلان کیجئے، لوگ آپ کے پاس پیدل چلتے ہوئے بھی آئیں گے، اور اونٹوں پر، ایسے اونٹوں پر جو دبلے پتلے بدن والے ہوں، چھڑیرے بدن والے ہوں، تیز ترار چلنے والے ہوں، ایسے اونٹوں پر سوار ہو کر کے بھی دور دراز علاقوں سے آپ کے پاس آئیں گے. اس آیت کریمہ کی روشنی میں اہل علم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آثار کی روشنی میں یہ بتلایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو سامنے رکھ کر کے
سوار ہو کر کے کعبۃ اللہ کو جانا اور حج کرنا یہ افضل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہو کر کے گئے تھے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو طاقت و قوت دیا ہے اور وہ پیدل چل کر کے جاتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ ابھی ہوا تھا نا، ابھی ریسنٹلی ایک آدمی جو پیدل گیا تھا، کتنے سارے بوال ہوئے تھے، کسی کا یہ بات کہنا ہے، کسی کا وہ کہنا ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس قوت ہے اور اس کے دل میں جو ہے، حالانکہ جو بات ہوئی وہ تو ریاکاری کے صف میں آتا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں ریاکاری نہ ہو، اس کو طاقت و قوت ہے اور اگر وہ پیدل چل کر کے جا سکتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ دنیا کے دور دراز کونوں سے لوگ پیدل چل کر کے بھی آئیں گے اور سواری پر سوار ہو کر کے بھی آئیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں ریاکاری نہیں ہونا چاہیے۔ ریاکاری ہوگا تو سارا اعمال برباد۔ سامعین کرام، ابھی اس سورۃ کریمہ میں اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔